بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خشام بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دس ڈیٹ ٹی وی کا پروگرام لاہوری بیٹھک۔ اگر ہم بات کریں اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، اچھائی کے کام کرنے والوں کی، تو اس وقت میں ایک ایسی ویلفیئر سوسائٹی ہے الواسع ویلفیئر سوسائٹی میں موجود ہوں، اور الواسع ویلفیئر سوسائٹی جو ہے اللہ پاک کے دیے گئے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھلائی کے کام کر رہی ہے، نیکی کے کام کر رہی ہے۔ مزید کون کون سے اچھے کام کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، کیا کسی کی ہیلپ لے کے کر رہی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب بلال صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں الواسع ویلفیئر سوسائٹی کے۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ان کی ویلفیئر سوسائٹی ہے الواسع ویلفیئر سوسائٹی، یہ بھلائی کے کاموں کی طرف گامزن تو ہے، ان کو یہ ہمت اللہ پاک کی جانب سے نو ڈاؤٹ ملی ہے۔ یہ اپنے نیک کام سر انجام دینے کے فرائض کیسے سر انجام دے رہے ہیں؟ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں بھائی صاحب۔ ماشاءاللہ، یہ آپ نے ایک الواسع ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنا رکھا ہے، اس ادارے کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الواسع ویلفیئر سوسائٹی الحمدللہ 2015 سے بہت سارے ویلفیئر کے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے۔ جہاں پہ ہم موجود ہیں، یہ الواسع چائلڈ کیئر ہوم کے نام سے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا 2019 میں، جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ ایسے بچوں کو تعلیم دیں، ایسے بچوں کو یہاں پہ لا کے ان کی زندگیاں سنواریں جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ آرفنز ہیں، ان کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ 2019 میں ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی دی۔ سٹارٹ میں تو بہت مشکل ہوتی ہے ہر کام کو کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ جب بندہ کوشش اور ہمت کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ اس میں مدد بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ان بچوں پہ کام کرنا شروع کیا۔ ہماری پریفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یتیم بچوں پہ کام کریں جن کے باپ اور ماں دونوں ہی اس دنیا میں نہیں ہیں، اور وہ بچے اس معاشرے میں محرومی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ جس بچے کا ماں باپ دونوں ہی اس دنیا سے چلے جائیں، اس کے ساتھ یہ ہمارا معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے۔ یہ سوچ کیسے آئی آپ کو؟ سوچ تو بٹ صاحب، کیا کوئی زندگی میں کوئی تلخ لمحات آپ نے دیکھے ہیں، یا آپ کوئی ایسا دکھ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ کو اس دکھی کیفیت میں اللہ پاک کی ذات بہت قریب سے یاد آئی ہو؟ یہ اس نیکی کے راستے میں آپ اور آپ کی ٹیم کیسے چلی؟ میرے ساتھ ذاتی طور پہ تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے الحمدللہ جی۔ میرے ساری فیملی اور سارے جو ہے وہ ہم دوست احباب اور سارے فیملی ممبر حیات ہیں، لیکن ایک تڑپ تھی جب ہم باہر معاشرے میں نکلتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم سڑکوں پہ جو ہے وہ بھیک مانگتا دیکھتے تھے، یا باہر تھوڑا سا چلے جائیں اور گاؤں میں دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ ان بچوں کی حالت ہم اچھی طرح سے دیکھ سکتے تھے۔ تو بس اسی کو سوچتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ ان بچوں پہ کام کریں گے۔ یقیناً اور بھی بہت ساری آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن یتیم پہ کام کرنا، اور پھر یتیم کی فضیلت جب ہم نے پڑھی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یتیم پیدا کیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا یہ سب جانتے ہیں۔ اور پھر جب وہ مقام کی ہم نے حیثیت دیکھی اور اس کی فضیلت دیکھی تو پھر ہم نے دوستوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایسے پروجیکٹ پہ کام کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے ساتھ جنت میں یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح ہوگا، 2 انگلیاں کھڑی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے انگلیوں سے بالکل جو ہے وہ فاصلہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ جو آپ سروائیو کر رہے ہیں اس الواسع ویلفیئر سوسائٹی کے جو اخراجات ہیں، یہ آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ کیا کوئی مخیر حضرات ایسے آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں جو کہ اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کرنے کے شوقین ہیں، یا کوئی اور معاملات یا کوئی کاروباری اینگل اس قسم کا آپ کا کہ وہاں سے جو منافع آتا ہے آپ اس میں بچوں کی کفالت پہ خرچ کرتے ہیں؟ سٹارٹ تو بٹ صاحب ہم نے اسی طرح سے کیا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہی سرکل میں ہی جو ہے وہ ہم نے شروع کیا۔ ہمارے کچھ دوست ہیں بزنس مین 2-3 جو ہمارے ٹرسٹ کے ممبر بھی ہیں، ہم نے اسی سے سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ وہ بھی چھوٹے بزنس مین ہیں، بہت بڑا بزنس نہیں ہے ان کا۔
تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمیں ڈونیشن کی ضرورت پڑی, تو ہم جو ہے وہ اس کو پھر ہم نے ہمارے ممبرس تو اس پہ خرچ کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن اس کو پھر ہم نے ڈونیشن بیسڈ ادارہ بنایا, کیونکہ ایک محدود آپ کام کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس فنڈز محدود ہوتے ہیں. تو زیادہ بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو فنڈز بھی بہت بڑے چاہیے ہوتے ہیں, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں گھر میں رہ کے 3 یا 4 اپنے بچے پالنا کتنا مشکل ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا بلال صاحب کہ کتنی دیر سے آپ یہ کر رہے ہیں اور اب تک کتنے بچے جو ہیں آپ کے اس نیک عمل سے مستفید ہو کر اپنے روشن مستقبل کی دوڑ کی طرف گامزن ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب, ہمارا تو مقصد یہ ہے انشاءاللہ جتنے بچے ہمارے پاس آئیں گے, ہم بڑا ادارہ بنا رہے ہیں, اس کے لیے انشاءاللہ 2024-25 کا ہمارا پلان ہے کہ ہم 1000 بچے اور 1000 بچی کے لیے الگ الگ 2 جو ہے وہ ہم کیمپس بنائیں گے, اور اس پہ ہماری کوشش بھی چل رہی ہے, اور انشاءاللہ اس رمضان میں ہم جو ہے وہ اس کے لیے لینڈ کی پرچیزنگ جو ہے وہ کر لیں گے. تو انشاءاللہ پاکستان میں 42 لاکھ بچے اس وقت یتیم ہیں, تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ بچوں کو سروائیو کر سکے اور اس معاشرے کا حصہ بنا سکے, کیونکہ یہی بچے ہمارے روشن پاکستان کے روشن مستقبل ہیں. انشاءاللہ انہی کو ہم نے تیار کرنا ہے, انہی نے پاکستان کو سرو کرنا ہے. تو ہم نے کوئی لمٹ نہیں اپنی رکھی ہوئی, انشاءاللہ ہم انلمیٹڈ بچوں کی اپنا تعلیم و تربیت کی کیا آپ نے روٹین بنائی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے کوئی ٹیچر ہائر کیے ہوئے ہیں, یا یہاں پر جو بچے رہتے ہیں اس ویلفیئر سوسائٹی میں کہ وہ کسی اسکول میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, پک اینڈ ڈراپ دی جاتی ہے, یا اپنی مدد آپ تحت کے جاتے ہیں, وہ کیا معاملہ تھا وہ بھی شیئر کیجیے. بچے کیونکہ بٹ صاحب ہمارے پاس چھوٹے ہیں, سب سے چھوٹا بچہ ہمارے پاس 4 سال کا ہے, اور سب سے بڑا بچہ جو ہے وہ تقریباً 12.5-13 سال کی ایج کا ہے. اسی ایج بریکٹ میں ہمارے بچے ہیں. تو ہم نے ان کی بیسیکلی ہمارا جو مقصد تھا نا وہ ان کو تعلیم دینا تھا. مطلب ایک گھر میں لا کے ان کو کھانا اچھا دے دینا یہ کوئی کام نہیں, میں سمجھتا ہوں میں اس کو کوئی کام نہیں سمجھتا. بیسک جو چیز تھی وہ ہمارے بیک آف دا مائنڈ وہ یہ تھی کہ ہم ان کو اچھی تعلیم دیں, اور اچھی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی نشو و نما ہو. تو اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے ہم اپنے ادارے میں ہی ٹیچرز ہائر کر کے, وہ قدرے سستی بھی تعلیم تھی, مطلب ہم ٹیچرز ہائر کرتے اور یہاں پہ ہی ان کی ایجوکیشن کرتے, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو سوشلائز کریں گے, ان کا جو ہے وہ سوشل سرکل بنے. ہم نے ان کو باہر جو ہے وہ اسکول میں بھیجا. ابھی گلبرگ میں یہ بچے اسکول جا رہے ہیں. لاہور کا ایک معروف اسکول ہے دین اسکولنگ سسٹم کے نام سے, عربک اور انگلش میڈیم دونوں جو ہے وہ وہاں پہ ایجوکیشنز میں میکسیمم منیمم سب سے چھوٹے بچے کی کیا فیس ہے, اور جو سب سے زیادہ ایج کا بچہ آپ کے پاس اس ادارے میں رہ رہا ہے اس کی کیا فیس ہے؟ اس میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ ہمارا پریپ 1, جو ہماری سب سے چھوٹی کلاس ہے وہ پریپ 1 ہے, پریپ 2 ہے, اور بڑا بچہ جو ہے وہ ہمارا گریڈ 4 میں ابھی ایگزام ہے, ابھی انشاءاللہ گریڈ 5 میں چلے جائیں گے. تو جو منیمم فیس ہے ہماری وہ ایک بچے کی 14,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور 18,000 تک جو ہے وہ ایک بچے کی فیس ہے. اچھا, اور بچوں کے غذائیت کی طرف کس طرح توجہ دیتے ہیں؟ یا دوسری بات یہ ہے کہ جب بچوں کو کوئی طبیعت میں ناساز آتا ہے, کوئی ڈاکٹر رکھا ہوا ہے, یا آپ خود جاتے ہیں کلینک پہ لے کے, وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم بچوں کو اچھی خوراک دیں, ہائیجینک فوڈ دیں. بچے جنک فوڈ کیونکہ شوقین ہوتے ہیں بچے جنک فوڈ کھانے کا, لیکن وہ بھی ہم نے ایک اپنا مینیو بنایا ہوا ہے کہ مہینے میں 3 سے 4 دفعہ جو ہے وہ ان کو باہر سے ہم میک ڈونلڈس کے KFC پہ لے کے جاتے ہیں, آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ سنڈے میں ہمارا پارکس کا سیشن ہوتا ہے, جتنے لاہور کے پارکس ہیں وہاں پہ ہم لے کے جاتے ہیں بچوں کو. اور پھر گھر میں جو ہے وہ ہم نے کچن بنایا ہے, گھر میں ان کی فریش 3 ٹائم جو ہے وہ کھانا ان کے لیے ہائیجینک فوڈ جو ہے وہ دیسی گھی کے ساتھ ان کے تواضع کی جاتی ہے. اسی طرح میڈیکل کی فیسلٹیز کے لیے اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ اس ٹرسٹ میں شامل ہیں. ڈاکٹرز ہمارے ڈونرز بھی ہیں, تو ان کا منتھلی چیک اپ ہوتا ہے, بلکہ 6 منتھس ان کی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے پوری, اور وہ میڈیکل رپورٹ ہمارے پاس ہے. پھر اگلے 6 ماہ کے بعد ہم میڈیکل رپورٹ کرواتے ہیں بچے کی, تاکہ بچے میں کوئی اگر بیماری اس طرح ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم اس کا علاج کر سکیں. باقی چھوٹی موٹی جو روٹین کی اور جو موسمی تبدیلیوں کے ساتھ بچے میں بیماری آتی ہے, نزلہ زکام کھانسی, تو وہ تو ہر گھر میں جو ہے وہ ایک میڈیکل سٹور بنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس بھی الحمدللہ پورا میڈیکل سٹور ہے, ڈاکٹرز ان کا چیک اپ. یہ بھی بتائیے کہ اپنا الواسع ویلفیئر سوسائٹی میں بچے اور بچیاں
موجود ہیں یا صرف بچے موجود ہیں یا صرف بچیاں موجود ہیں کہ کمبائن ہیں بچے اور بچیاں دونوں موجود ہیں؟ نہیں، ہمارا یہ سیٹ اپ جو ہے وہ یہ صرف بچوں کے لیے ہے. جو ہم نے اگلا پلان آپ کو بتایا اس میں ہم جو ہے وہ بچیوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جب سٹارٹ کیا تھا تو بہت مشکل تھی بچیوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم نے پہلے بچوں کا سٹارٹ کیا تاکہ ہمارے پاس ایک ٹیم بن جائے جو ان پہ بچوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ ہمیں ورکرز مل جائیں اچھے. تو پھر انشاءاللہ ہم بچیوں کا سٹارٹ کریں گے، اور بچیوں کے مسائل قدرے زیادہ ہوتے ہیں بچوں کی نسبت، تو انشاءاللہ ہم بچیوں کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. اور بچیوں کا جو ہے وہ ہمارا پروگرام ہوگا ٹل میرج تک، اور بچوں کا جو ہے وہ گریجویشن سے اوپر جتنا بچے جو ہے وہ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ ہم ان کو پڑھائیں گے بشرطِ زندگی. بشرطِ زندگی انشاءاللہ جی. اب یہ بھی بتائیے کہ آپ یہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، ڈیلی ویجز سے لے کے منتھلی بیسس تک آپ کو پر منتھ کیا اخراجات آ رہے ہیں؟ ہمارے اس ادارے کے جو اخراجات ہیں جی وہ پر منتھ تقریباً 18 سے 20 لاکھ روپے ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح جو ہے وہ ہم ڈونیشن سے اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کی جیسے میں نے آپ کو ایجوکیشن بتائی ہے، بچوں کی فیسز ہی بہت زیادہ ہیں، اور پھر بچوں کی گروسری ہے، بچوں کے کپڑے ہیں. اب ہم جو ہے وہ بچوں کے ہر گرمیوں اور سردیوں میں 8-8 10-10 بچوں کے پیئر بناتے ہیں کپڑوں کے، اور پھر وہ اگلے سال یوز نہیں ہوتے کیونکہ بچے بڑے ہو رہے ہیں. تو گھر میں دیکھا جائے بہت زیادہ اخراجات جو ہے وہ ایک گھر چلانے والے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے اخراجات ہو رہے ہیں. تو باقی یہ جو ہے وہ ہم سارا جو کام کر رہے ہیں یہ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. اچھا بلال بھائی، آپ نے بچوں کو کیا کیا سہولیات دے رکھے ہیں؟ جو بچوں کو ہم نے بیان کیا ہے وہ سہولیات ہم نے دی ہیں، یہ میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں ہمارے کچن سے لے کے اور ان کی جو ہے وہ ہاسٹل تک کے سارے معاملات کس طرح سے بچے سر انجام دیتے ہیں. آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں. آئیے ناظرین، آپ کو بھی دکھائیے کہ بچوں کو جو انہوں نے سہولتیں دے رکھی ہیں وہ کیا ہیں. آئیے میرے ساتھ چلیے دیکھتے ہیں. آئیے جی، میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں ہمارا کچن اور بچوں کے کھانے کے کیا روٹین ہوتی ہے، یہ میں ساری آپ کو وزٹ کرواتا ہوں. یہ ہمارا کچن ہے جی، یہاں پہ 3 ٹائم فریش جو ہے وہ بچوں کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، اور کھانے کا مینیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیلی. صبح ناشتے میں ہمارا انڈا پراٹھا، چائے، دہی، یہ چیزیں ہوتی ہیں. دوپہر میں جو ہے وہ ان کا لنچ باکس ہم ان کو اسکول کے لیے تیار کر کے دیتے ہیں. لنچ باکسز پڑے ہیں تو اسکول کے لیے لنچ دے کے جاتے ہیں. پھر واپسی پہ جو ہے ان کا لنچ ٹائم ہوتا ہے، یہاں پہ گھر آ کے کھانا کھاتے ہیں. پھر جو ہے وہ شام کا کھانا، اور پھر رات سوتے وقت جو ہے وہ ان کے لیے ایک گلاس جو ہے وہ دودھ کا ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا مینیو ڈیلی کا چینج مینیو ہے، اور فریش کھانا جو ہے وہ یہاں پہ الحمدللہ بنایا جاتا ہے. اچھا سر، بتائیے گا آج کیا کھانے میں بنایا جا رہا ہے؟ آج ہماری دال مونگ ہے جی، جو روٹین کا ہمارا ہے مینیو، اس کے مطابق آج شام میں ہماری دال مونگ ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. سر، کھانے کے لیے ہمارے پاس ایک تو کھانے کا مینیو تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا بچوں کا جو اسنیک ٹائم ہوتا ہے، اسنیک ٹائم میں ڈیلی ان کے لیے ڈفرینٹ فروٹ ہوتا ہے. جو بھی روٹین کا فروٹ چل رہا ہوتا ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ دوپہر کے کھانے سے پہلے. آج سنڈے ہے کیونکہ سنڈے والے دن جو ہے بچے گھر سے ہوتے ہیں، نہیں تو روٹین میں جو ہے وہ لنچ باکس، اور لنچ باکس کے لیے ان کا مینیو جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. سینڈوچز جو ہے وہ ہم ان کو بنا کے دیتے ہیں، اس کے علاوہ فروٹ لے کے جاتے ہیں، اور کبھی برگر بنا کے دیتے ہیں. تو ڈفرینٹ جو ہے وہ لنچ کا مینیو بھی، اور باقی بھی جو ہے اسنیک کا مینیو بھی ان کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ ڈائننگ ایریا ہے. یہاں پہ بچے نیچے چھوٹے ڈائننگ ٹیبل ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، نیچے بیٹھ کے جو ہے بچے کھانا کھاتے ہیں. یہ ہمارا ڈائننگ ایریا ہے. یہ بچوں کا اسکیجول لکھا ہوا ہے، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کے جتنے جو ہے وہ ان کا شیڈول ہے وہ سارا لکھا ہوا ہے. ٹائم کے مطابق جو ہے وہ بچے الحمدللہ چلتے ہیں. اور آئیے، یہ کلاس رومس ہیں ان کے. یہ ہمارے پاس گریڈ 1 گریڈ 2 کا کلاس روم ہے. ابھی بچے نماز پڑھ رہے ہیں نیچے، آج سنڈے چھٹی. یہ جو ہے وہ ان کے اسکول بیگز ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ ان کی کلاسز ہوتی ہیں. اکیڈمک ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں، اسکول سے جب بچے واپس آتے ہیں تو جو اسکول سے ہوم ورک ملتا ہے، جو کام کرتے ہیں بچے، وہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کے کلاس روم بنے ہوئے ہیں. ایک یہ ہے جی کلاس روم.
یہ ہمارا جو بڑا بیچ ہے گریڈ 3 اور گریڈ 4 یہ مینشن ہے، اس کے لیے یہ روم ہے. تو ہمارے پاس بچے جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے پڑتے ہیں. ہم 2 کلاسز ایک روم میں 2 کلاسز جو ہے اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یہ گریڈ 3 اور 4 کا کمرہ ہے. اور یہ روم 3rd 1 ہے ہمارا. یہ سب سے چھوٹا بیچ جو ہے جس میں پریپ 1 اور پریپ 2 4 to 6 ایئرس کے بچے، 4 سے 6 سال کے بچے یہاں پہ، ان کے لیے LCD ہے. کارٹون جو ہے وہ بچے دیکھتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے کارٹون دیکھنے کا، تو یہ ان کے لیے روم ہے. اور یہ LCD پہ بچوں کو کارٹون ٹائم جو ہے وہ دیا جاتا ہے تاکہ بچے روٹین کے جو کام ہے ان سے ہٹ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کارٹون جو ہے وہ ہم بچوں کو دکھاتے ہیں. بچے اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی نماز سے فارغ ہوئے ہیں. اچھا جی، بیسمنٹ میں جو ہے وہ مسجد کا بھی انتظام کیا گیا ہے. یہ ان کی جو ہمارے پاس مارشل آرٹس ایک فزیکل فٹنس کے لیے جو ہے وہ ان کا ہم نے کورس رکھا ہے. یہ مارشل آرٹس کی کٹس ہیں ان کی، یہ واش کی گئی ہیں. تو یہ جو ہے وہ یہ ہمارے پاس ان کا ہاسٹل ہے جی. بنک بیڈ ہیں 3 in 1. یہ جو ہے وہ نیچے سے اس طرح سے نکل آتا ہے. رات میں سونے سے پہلے بچے اس کو نکالتے ہیں. بہترین صاف ستھرا جو ہے وہ رہائش کا AC سسٹم ہے. جی ناظرین، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف ستھرا ماحول جو ہے یہ بلال صاحب کی طرف سے یہاں پہ جو ہے وہ بچوں کو فراہم کیا جا رہا ہے. بلال صاحب بتائیے گا، یہاں پہ ٹوٹل کتنے بچے جو ہیں وہ ابھی تک رہائش پذیر ابھی ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت 35 کڈس ہیں جی جو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا پلان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور جلد جو ہے وہ ہم ایک بڑا ادارہ، بڑا انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں. اچھا بلال صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو بچوں کو جو یہاں پہ آتے ہیں ان کا پروسیجر کیا ہے؟ بہن پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ بچہ سب سے پہلے جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ آرفن ہونا لازمی ہوگا. جس بچے کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. اس کے بعد جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، بچے کا ID کا بے فارمز ہیں، بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اس کے گارڈین کی جو ہے وہ CNIC ہے. تو جو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو لازمی چاہیے ہوتی ہے ہمیں. اچھا سر، اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ آپ جو اسٹڈی جو ہے وہ یہیں پہ کرواتے ہیں یا علیحدہ کسی اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں؟ یہ ہم نے نیچے جو آپ کو وزٹ کروایا یہ ہمارا اکیڈمی ٹائم جو ہے وہ کلاسز ہیں. اس کے علاوہ بچے اسکول جاتے ہیں اور اسکول بھیجنے کا مین پرپس وہ یہی ہے کہ بچے جو ہے وہ بچوں کا سوشل سرکل بنے، بچے سوشلائز ہوں، بچے جو ہے وہ ان کو باہر کے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. کیونکہ بچے جو ہے وہ رورل ایریا سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں. تو ان کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ شہر کے اسکولوں میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکیں. لیکن الحمدللہ ہماری محنت ہے، ہم نے ان پہ سٹارٹ کرنے سے پہلے 6 ماہ ان پہ محنت کی ہے بچوں کو اپنے پاس لا کے اسکول میں لے جانے سے پہلے. الحمدللہ آج انگلش اور عربک میڈیم اسکول جو ہے وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں. اور جہاں پہ DHA سے گلبرگ سے، اور ہمارا جو اسکول ہے یہ بھی گلبرگ میں واقع ہے جہاں پہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، تو وہاں پہ DHA سے بچے آتے ہیں، گلبرگ سے آتے ہیں، برکت مارکیٹ سے آتے ہیں. اس طرح کے علاقے سے جب بچے، جن بچوں کے ساتھ یہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ان کا سوشل سرکل بن رہا ہے اور ان کی دوستیاں ہو رہی ہیں اور بچوں کا جو ہے وہ ویژن کھل رہا ہے. تو یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ بجائے یہاں پہ ادارے کے اندر تعلیم حاصل کروائیں، ہم نے ان کو بچوں کو اسکول بھیجا باہر. یہ بچوں کا پلینگ ایریا جی. یہاں پہ جو ہے وہ بچے اپنا کرکٹ، فٹ بال جو تھوڑی بہت یہاں پہ کھیل سکتے ہیں. فریش انوائرمنٹ ہے یہاں پہ.
تو یہاں پہ جو ہے وہ بچے اپنی گیمز جو ہے وہ کرتے ہیں. مارشل آرٹس کے انسٹرکٹر آتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. تو کبھی باربیکیو سیشن چلتا ہے, وہ بھی ہمارا یہاں پہ چلتا ہے. تو کھلا ایریا جو ہے وہ پر رونق اور پر فضا علاقہ جو ہے وہ اس میں ہماری رہائش ہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بتائیے گا کہ آپ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں, بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, یتیم بچوں کی. الواسع ویلفیئر سوسائٹی سے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہے. آپ مزید مخیر حضرات جو ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو, یا کوئی آپ کی ایسی سوچ ہوگی کوئی مخیر حضرات اگر آپ کے ساتھ آپ کا بازو بننا چاہیں؟ اس بارے میں بھی تھوڑا سا بالکل جی, یقیناً ہر بندے کے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہے کہیں نہ کہیں. تو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں جو بھی ڈونرز حضرات ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. ڈونیشن دو قسم کی ہوتی ہے, ایک وقت کی ڈونیشن ہوتی ہے اور ایک پیسے کی ڈونیشن ہوتی ہے. میں دونوں طرح سے ہی ڈونیشن مانگتا ہوں اور ڈونیشن لینے کی کوشش کرتا ہوں. جو بندہ ہمیں وقت دینا چاہتا ہے, ہمارے اس ادارے میں اپنا ٹائم سرو کرنا چاہتا ہے, اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز سرو کرنا چاہتا ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرے. ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پروجیکٹ پہ اس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتا ہے. میں نے کبھی اس پروجیکٹ کو اپنا پروجیکٹ نہیں کہا, یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, ہمارے معاشرے کا پروجیکٹ ہے. تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے. اور دوسرا وہ حضرات جو ڈونیشن اپنا خرچ کرنا چاہتے ہیں, میں سب سے پہلے انہیں یہ کہوں گا کہ وہ آ کے ہمیں وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم سرو بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے جیسے ہی ایسے ادارے موجود ہیں, ہمارے جو ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں, لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے ان سے. تو ہم اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں آپ آئیں, وزٹ کریں, ہمارے ساتھ ہماری ٹیم ممبر بن کے جو ہے وہ کام کریں, تاکہ آپ کو جو ہے وہ احساس ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ کہاں پہ سرو ہو رہا ہے, ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یقیناً اب ہمارے پاس ایک چھوٹا سیٹ اپ ہے, ہم بڑے سیٹ اپ کے لیے جا رہے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ ڈونیشن کی ضرورت ہوگی. تو میں اپیل کرتا ہوں اہل پاکستان سے کہ آپ آئیں, ہمارا بازو بنیں, ہمارے اس پروجیکٹ میں شامل ہوں. اور یقیناً اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے, یہ انشاءاللہ یہ بچے جب تک اس ملک میں زندہ رہیں گے, اس قوم کو سرو کرتے رہیں گے, نماز ادا کرتے رہیں گے, کوئی بھی نیکی کا کام کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ہماری قبر کو اور ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملتا رہے گا. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے, آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں 2 انگلیوں کی طرح ہوگا. ناظرین, یہ بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, الواسع ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, درد دل بھی رکھتے ہیں, شفیق طبیعت کے مالک بھی ہیں. ہم سے انہوں نے جو بھی بات کی آپ نے بھی سنی. ان کا یہ بھی پیغام ہے کہ اگر کوئی مخیر حضرات ان کا بازو بننا چاہے, موسٹ ویلکم, چاہے وہ یہاں پر آ کے اپنی سروسز فراہم کرے یا مالی امداد کرے, تب بھی الواسع ویلفیئر سوسائٹی حاضر ہے. سمپل سی بات ہے, اتنی لمبی گفتگو آپ نے سنی, میں مختصر آپ کو بتاتا جاؤں کہ کر بلا سوانت پلے کا بلا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حشام بٹ کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.